بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناول رسم وفا، کس نمبر 12۔ زویا اور روحان ابھی تک وہیں بیٹھے تھے۔ ازلان یا ارمان دونوں میں سے کوئی نہیں آیا تھا ابھی تک۔ ان کو قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ عہد کو ہوش آ چکا ہے، اس لیے وہ اپنے آدمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ زویا نے روحان کو اوپر درخت پر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں جلدی سے درخت پر چڑھ گئے۔ عہد کے آدمی وہاں سے ان کو ڈھونڈتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ تبھی زویا کو ازلان آہستہ سے چلتے ہوئے ہاتھ میں گن اٹھائے نظر آیا۔ زویا کو روحان کو ازلان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ ہم چلتے ہیں، میجر ازلان آ چکے ہیں، آپ ادھر ہی رہنا۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ روحان نے بھی زویا کے ساتھ ہی چھلانگ لگائی۔ ازلان ان دونوں کو دیکھ چکا تھا، جلدی سے آگے بڑھا اور ایک گن زویا کو تھما دی۔ اگلے ہی پل ازلان کو حیرت کا جھٹکا لگا روحان کو زویا کے ساتھ دیکھ کر۔ یہ تو روحان ہے نا، ارمان کا بھائی۔ ازلان جانتی نظروں سے روحان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی سر، میں بھی اس لڑائی میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، روحان ایک جذبے سے بولا۔ لیکن آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ گاڑی کی چابی لیں اور جا کر ارمان کی گاڑی میں بیٹھیں۔ ڈونٹ وری میجر ازلان، ان کو ہمارے ساتھ آنے دیں، یہ بہت بہادر ہیں، انہوں نے ہماری جان بچائی تھی، یہ بھی کسی سے کم نہیں۔ ٹھیک ہے، ازلان نے گن روحان کی طرف بڑھا دی، جسے روحان نے پکڑ لیا، اور تینوں گھر کی طرف بڑھ گئے۔ دیوار کود کر تینوں اندر داخل ہو گئے اور سب الگ الگ کمروں میں بڑھ گئے۔ سارے کمرے خالی تھے۔ اب ان کا رخ چھت کی طرف تھا۔ چھت پر پہنچے تو عہد گن تانے کھڑا تھا۔ ان تینوں کو دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ ویل ڈن، کیا ٹیم ہے! اور تم روحان، میرے دوست ہو یا دشمن؟ چلو آ جاؤ میری سائڈ، مالا مال کر دوں گا۔ میرے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ، مجھے تمہاری کوئی آفر نہیں چاہیے۔ گھٹیا انسان، بند کرو یہ سب کچھ اور بتاؤ لڑکیاں کہاں ہیں؟ روحان چند قدم آگے بڑھا۔ خبردار، جو ذرا بھی قدم آگے بڑھایا تو اس لڑکی کو ابھی یہیں ختم کر دوں گا۔ عہد نے گن زویا کی طرف کر دی۔ چلو سب اپنی اپنی گن نیچے رکھو اور ہینڈز اپ کرو، ورنہ ابھی سر اڑا دوں گا اس لڑکی کا۔ ازلان نے روحان اور زویا کو گن نیچے رکھنے کا اشارہ دیا اور خود بھی گن نیچے رکھ کر ہینڈز اپ کر دی، اور جلدی سے زویا کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر گن رکھ کر اسے نیچے چلنے کا اشارہ کیا۔ زویا چپ چاپ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ازلان نے نیچے اترتے سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا۔ ازلان اور روحان اوپر ہی رہ گئے۔ ازلان نے جلدی سے گن اٹھائی اور چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ روحان نے بھی ازلان کو کودتے دیکھ نیچے چھلانگ لگا دی۔ ازلان کا رخ اندر کی طرف تھا۔ اس نے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف رخ کیا جہاں عہد زویا کے سر پر گن تانے نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زویا ازلان کو دیکھ چکی تھی۔ ازلان نے ایک گولی دیوار کی اوٹ سے نکل کر عہد کی ٹانگ پر ماری، جس سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے فرش پر آ گرا۔ اس گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ زویا جلدی سے آگے بڑھی اور عہد کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور وہ گر سا گیا۔ درد سے اس کی آنکھیں بھی بہہ رہی تھی۔ سر وہ خود مضبوط ظاہر کر رہا تھا۔ زویا ایک تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا، جس پر وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگ پڑا اور اسے شدت سے اپنے کمزور پڑنے کا احساس ہوا۔ بہت لڑکیوں کی زندگی برباد کر لی تم نے عہد صاحب۔ نہیں، اب اور نہیں۔ ازلان جلدی سے آگے بڑھا۔ خون بہنے کی وجہ سے عہد کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اسی وقت ارمان وہاں پہنچا۔ پولیس کی باری نفری کے ساتھ اور پورے گھر کی تلاشی لی گئی تو گھر کے خفیہ کمرے سے 7 لڑکیاں برآمد ہوئی، جن میں سے 2 تو یونیورسٹی کی تھیں، باقی کی پتہ نہیں کہاں کی تھی۔ سب لڑکیاں بے ہوش تھیں اور بہت کمزور بھی لگ رہی تھیں، جیسے ان کو کچھ کھانے کو نہ ملا ہو بہت دنوں سے۔ ان لڑکیوں کو اور عہد کو پولیس کے ساتھ ہاسپٹل بھجوا دیا گیا اور روحان عہد کے دونوں ساتھیوں کو گھیرے ہوئے وہاں لے کر آیا تو ان کو
بھی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ روحان کو وہاں دیکھ کر ارمان جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ روحان تم ٹھیک ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارمان نے روحان کو جلدی سے گلے لگا دیا۔ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں یار، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ روحان بھی ارمان کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں غلط سمجھتا رہا، تم تو ہیرو نکلے یار۔ روحان ارمان سے الگ ہوتے ہوئے بولا اور اسے سلیوٹ کیا، جس پر سب مسکرا دیے اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ ارمان اور روحان گھر چلے گئے، جبکہ زویا کو اذنان نے ہاسٹل چھوڑ دیا اور زویا کو روم تک چھوڑنے ساتھ گیا۔ جب زویا اپنے کمرے میں چلی گئی تو اذنان مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر واپس چلا گیا۔ مسٹر پٹ کے گھر پر بھی پولیس نے چھاپا ڈال کر ان کو گرفتار کر لیا اور ان دونوں باپ بیٹے پر لڑکیوں کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اگلے دن ان دونوں لڑکیوں کے ماں باپ کو بلا کر پوری یونیورسٹی کے سامنے ان کے پیرنٹس سے ملوایا تو ماں باپ تو خوشی سے جیسے پاگل ہی ہو گئے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سارے اسٹوڈنٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ارمان، روحان، اذنان اور زویا چاروں کو پرنسپل نے اسٹیج پر بلایا اور ان کے لیے ساری یونیورسٹی نے ان چاروں کو سلوٹ مارتے ہوئے اطاعت دی۔ اذنان نے مائک سنبھالا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسپیشلی میرا یہ پیغام لڑکیوں کے لیے ہے۔ میری سب سے درخواست ہے کہ اپنی اور اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ دنیا جیسی دکھتی ہے ویسی ہے نہیں۔ سچا پیار تو صرف ماں باپ ہی کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ان کی محبت میں سچا پیار تلاش کریں، آپ کو زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ تو وعدہ کریں آج کے بعد بس اپنے ماں باپ کو ہی پیار کریں گی آپ لوگ، چھوٹی محبتوں سے بچیں اور ماں باپ کی سچی محبتوں کو پہچانیں، ان کا احترام کریں۔ تو کون کون وعدہ کرے گا؟ اذنان بولا تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دی اور سب نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ پاکستان نے قومی ترانہ پڑھا، سب نے قومی ترانہ پڑھا اور اسٹوڈنٹ اپنے اپنے کلاس رومز کی طرف بڑھ گئے، جبکہ رانیہ اور علی زویا کی طرف بڑھے۔ زویا نے رانیہ کو گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، ہم نے تمہیں غلط سمجھا، علی سر جھکائے ہوئے بولا۔ نو نو اٹس اوکے، اس میں آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں، ہماری مجبوری تھی۔ اب ہمارے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، چلتے ہیں، جب بھی ملنے کو دل کرے آ جانا۔ تبھی روحان وہاں چلا آیا۔ زویا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی کہیے۔ نہیں یہاں نہیں، وہاں چلے۔ روحان نے کینٹین کی طرف اشارہ کیا تو زویا اس کے ساتھ چل پڑی۔ جی بولے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، اسی لیے سوچا آج ہی بات کر لوں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ جی بولیں۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ول یو میری می زویا؟ پہلے تو زویا حیران رہ گئی، پھر مسکراتے ہوئے روحان کا ہاتھ تھام لیا۔ یس، اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ روحان نے اپنی پاکٹ میں سے ایک رنگ نکال کر زویا کی انگلی میں پہنا دی۔ روحان پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ زویا اپنے ہاتھ کی انگلی میں رنگ دیکھ کر مسکرا۔ ان سے تھوڑی دور کھڑے کسی وجود کا دل چند سے ٹوٹا تھا۔ وہ ان دونوں کی طرف پڑے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تھینکس زویا میرا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے کے لیے، روحان مسکراتے ہوئے بولا۔ مائی پلیجر، زویا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ زویا کی نظریں اذنان کو تلاش کر رہی تھی، لیکن اسے اذنان کہیں نظر نہیں آیا۔ سر چٹکتے ہوئے وہ وہاں سے گھر کے لیے نکل پڑی۔ روحان اسے گھر تک ڈراپ کرنے آیا تھا۔ زویا کا دل اداس ہو چکا تھا، نہ جانے کیوں اذنان اس سے ملے بغیر وہاں سے کیوں چلے گئے، یہ بات اس کو کھٹک رہی تھی۔ گھر جاتے ہی ماما سے ملے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اذنان بھی اپنے تینوں کمروں کے اکلوتے گھر کی طرف بڑھ گیا، جہاں صرف وہ تھا اور اس کی تنہائیاں تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا روحان کو زویا کو رنگ پہناتے ہوئے،
اس سے برداشت نہیں ہو سکا ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ زویا کو مسکراتے دیکھ وہ وہاں سے چپ چاپ نکل گیا زویا سے ملے بغیر۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ زویا کو اپنے دل کی بات بتا دے گا کہ وہ اس کے لیے کیا بن چکی۔ ایک مشن تو وہ جیت چکا تھا، یقین وہ اپنی زندگی کا مشن وہ ہار چکا تھا۔ شاید میں نے دیر کر دی، زویا میری قسمت میں نہیں تھی۔ وہ خوش تھی روحان کے ساتھ، اس لیے مسکراہٹ سے پتہ چلا تھا۔ عدنان بستر پر گر سا گیا، وہ تھک سا گیا تھا اپنی زندگی کی جنگ لڑتے لڑتے۔ اس کی قسمت میں شاید تنہائی لکھ دی گئی تھی۔ وہ آنکھیں موند وہی سو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند کی وادیوں میں کھو سا گیا۔ ارمان گھر آیا تو روحان کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن روحان اس کو اپنے کمرے میں نظر آ گیا۔ ارمان اندر آیا تو روحان جلدی سے اس کے گلے لگ گیا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ ارمان اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ میری دعائیں قبول ہو گئیں بھائی، روحان مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ کون سی دعائیں قبول ہو گئیں میرے شہزادے کی؟ بھائی میں نے زویا کو پرپوز کر دیا۔ کیا؟ ارمان کو جیسے شوق لگا۔ کیا کہا پھر زویا نے؟ She said yes، روحان مسکراتے ہوئے بولا۔ واو، بہت بہت مبارک ہو تم کو۔ ارمان نے دل سے بھائی کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ بہت جلد موم ڈیڈ کے ساتھ جائیں گے تمہارا رشتہ لے کر زویا کے گھر، ارمان روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور دونوں مسکرا دیے۔ باقی اگلی قسط میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ کب بولا میں